لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی باتوں کے ان کے سوال جو مانا یا یہ شغل مغل انہوں نے کچھ لگانے ہوتے ہیں مرچ مسالے، ان کے علاوہ دیکھنا یہ چاہیے تھا، حاسدین کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا جو میسج ایک اللہ پر توکل اور ٹوپی برقع اور سارے کے سارے بچے جو جوان ہیں وہ سارے داڑیاں والے نمازی نیک عالم، اور ایک ایسا میسج گیا ہے لبرلز لوگوں کے منہ پر جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے ہیں جی، دو بچوں کو تو اللہ روزی دیتا ہے، اور جی اس سے زیادہ بچے جس گھر میں ہیں ان کے رب یہ خود بن جاتے ہیں، کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے. ان کے منہ پہ ایسا تماچا رسید ہوا ہے اللہ کے فضل سے، انشاءاللہ قیامت تک ان کا منہ لال ہی رہے گا، حسد کرنے والے جلتے رہیں گے، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، وہ بیچارے اپنی نیکیاں خالی کر رہے ہیں، اپنی ٹوکری نیکیوں والی خالی کر رہے ہیں. تو آپ کے جو بڑا بیٹا ہے اس نے بھی 4 شادیاں کی ہیں، اس کے بھی ماشاءاللہ انٹرویو میں نے دیکھا 13 بچے ہیں. تو کیا اس کے بعد جو آپ کے اس سے چھوٹے بچے ہیں، کیا آپ انہیں بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ یہ سنت پر عمل کریں؟ نہیں نصیحت وغیرہ نہیں، باقی اگر کوئی کرنا چاہے دین پر عمل کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو یہ جو 13 بچے نہیں، بچے کے میرے 7 بچے ہیں اس کے، باقی ڈیڈ ہو گئے ہیں، ان کی بیوی فوت ہو گئی، وہ ایسا معاملہ بنتا گیا، بیوی ایک ہی ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو آپ ایک میرا دینی سوال ہے، پہلی عورت سے کیا اجازت لینا ضروری ہے دوسری شادی کے لیے؟ اسلام میں اس قسم کا مسئلہ کوئی نہیں ہے کہ عورت سے اجازت لے کے کیا جائے. اگر پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بحث چلی تھی کہ عورتوں نے کہا اگر یہ اجازت سے کام ہوتا ہے نا تو پھر یہ مطلب یہ سلسلہ قانون سرے سے ختم ہی کر دیں کہ بندہ شادی کر ہی نہیں سکتا ہے جی. عورت سے شادی لینا اجازت لینا کوئی اسلامی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ اپنے پاس سے بھی اگر بنائے تو ناقابل عمل یہ اپنا قانون ہے اگر کوئی بناتا بھی ہے جی. اجازت کا مسئلہ بھی شریعت میں نہیں ہے، اگر کوئی بناتا ہے تو ناقابل عمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں نے کہا تھا کہ یہ پھر قانون ہی ختم کر دیں کہ بندہ شادی کروا ہی نہیں سکتا. اجازت لینے کے مطلب اجازت کون عورت دیتی ہے؟ اجازت ہوتی ہی نہیں، اجازت نہ کوئی دیتی ہے. دوبارہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو یاسر شامی کی طرف سے جو یا بقول آپ کے کہ اس میں کوئی کیش نہیں تھا، نہ کوئی تحفے تھے، کیا یہ سچ ہے؟ ہاں وہ محترم ہے جی، اور میں یہ تو بات الفن کہتا ہوں، اس کو بھی پتہ ہے. اچھا وہ جو کہتا ہے نا فلاں کسی ہوٹل کا نام لیا تھا، کارڈ ہے، ادھر جائیں سوئمنگ پول میں جائیں، فلاں نہائیں، فلاں وہ چگلی چاکی بات، اچھا فلاں کریں ادھر جناب فری ہوگا سارا کچھ، حالت اس میں کارڈ ہم سے کہتے ہیں کارڈ ہوگا، لیکن کارڈ ہوتا بھی ہم نے کون سا جانا ہے، ہم ادھر جاتے پھرتے ہیں. کارڈ وہ کارڈ اس میں وہ لفافہ خالی کارڈ تھا، خالی لفافہ تھا، کوئی کارڈ بھی نہیں تھا اس میں، کوئی روپیہ نہیں تھا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو انٹرویو سے پہلے انہوں نے کچھ اور سوال کرنے کا بولا تھا اور جب انٹرویو سٹارٹ ہوا تو کچھ سوال اور شروع کر دیے دیے گئے. ہاں سوال اور کیے گئے سوال جو، لیکن ہم نے تو جواب دینی اسلامی لحاظ سے جو ہم نے صحیح دیے الحمدللہ. تو اس نے جناب ہمارے سارا جو انٹرویو تھا وہ لمبا تھا، پون گھنٹے کا تقریباً، اس نے 12-13 منٹ کا لانچ کیا ہے، باقی ہمارا انٹرویو کدھر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں نے زیادہ تنقید کی ہے، وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ محترم یہ تنقید کرنے والے تو صرف جو تنقید کی ہے نا انہوں نے، ایک تو ہمارے ساتھ پیار اور محبت کرنے والے لوگ تھے کہ قاری محمد یعقوب فیصل آبادی ایک ایسا نام ہے جس میں متانت اور سنجیدگی ہے، کوئی ایسی مزاحیہ کوئی دوسری تیسری تقریروں میں بھی بات نہیں کرتے اور سنجیدہ بات کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے بھی ایک بعض گروہ ایسا تھا جو حاسدین کا تھا، انہوں نے سب سے پہلے بات کو اچھالا، سب سے پہلے لکھا، تحریر لکھی. تو پھر ان لوگوں نے بھئی ہمدرد لوگ بھی اس تحریر کو پڑھ کے ادھر ہی ہو گئے. اچھا پھر جب اصل حقیقت کا پتہ چلا، ہمارے میسج کا پتہ چلا، بہت سارے لوگ، میرے موبائل بھرا پڑا ہے وائس میں، لوگوں نے معافیاں مانگی، روئے بھی لوگ کہ ہم غلط تنقید کی ہے ہم نے جی، لیکن میسج ہمارا بہت اچھا اسلامی دینی میسج گیا تھا. ایسے میسج ایسے چینلوں پہ بھی جانے چاہیے، لیکن یاسر شامی کے بارے میں وہ نیگیٹو وہ سوچ ہر بندے نے جی مطلب ان کو اعتراضات کیے ہیں. تو اگر نیکسٹ کوئی آنے والے دنوں میں اگر کوئی آپ کا انٹرویو اسی حوالے سے کرتا ہے، ہاں جی، جیسے یاسر شامی نے آپ کا انٹرویو کیا ہے، نہیں پھر ہم ٹائم نہیں دیں گے اس کو جی. اگر کوئی ایسا کا انٹرویو لیتا ہے ہم سے، ایسی باتیں کرتا ہے اوٹ پٹانگ جو ہمارے معیار مزاج کے بھی خلاف ہیں، ہمارے سٹیٹس کے بھی خلاف ہیں،
तो वो हमारे वकार को भी मजरू करती हैं। हमें उस आदमी को 1 सेकंड के लिए वो हमें कोई अरब रुपया दे गए 5 मिनट का गुफ्तगू हमारी मर्जी के मुताबिक हमें सवाल करने दो, हम नहीं करने देंगे, या उसके सवाल हम उसको जवाब ही नहीं देंगे उसके। जी ये थे जी हमारे साथ कारी साहब फैसलाबादी। एक वो लास्ट एक आप ये कर लें कि यासिर शामी को आपने क्या पैगाम देना है, आप उसके बारे में नहीं बस वो बात